اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، امام الکلام مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہے۔ اب جو لوگ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یا کسی کے جھوٹے خدا کی بھی توہین کرتا ہے تو وہ اپنی ذہنیت، اپنی تربیت، اپنے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو گالی نہ دو، ایسا نہ ہو کہ وہ لا علمی میں حد سے بڑھ جائیں اور اللہ کو گالیاں دیں۔ غیر شیعہ کے پہلے خلیفہ ابو بکر نے عروہ کو ایسی کون سی شرمناک بات کہی جو میں بیان تو نہیں کر سکتا لیکن غیر شیعہ کتب سے دکھا سکتا ہوں۔ یہ روایت مشہور و معروف تاریخ ابن کثیر، جسے حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر متوفہ 772 ہجری نے لکھا تھا، اور یہ البدایہ والنہایہ کا ترجمہ ہے اور دارالاشاعت کراچی سے چھپی ہے، اور جلد اس کی 2 اور صفحہ 569 ہے، اور ہیڈنگ کا نام ابن ابی قحافہ کا جوش ایمانی ہے میں نقل ہوئی ہے۔ اور سامعین، یہی روایت کتاب تاریخ الخمیس مطبوعہ بیروت لبنان جلد 2 اور صفحہ 18 میں بھی نقل ہوئی ہے۔ جی سامعین، آپ نے ملاحظہ کیا، جو شخص اللہ کے حکم کے باوجود کسی کے جھوٹے خدا کی توہین کرے وہ اللہ کا نافرمان ہے، اور یہ تو دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ کسی کا نائب، کسی کا خلیفہ، کسی کا جانشین، کسی کا وارث وہی ہوتا ہے جو اس کا فرما بردار ہو، جو اس کی بات مانتا ہو، وہ نہیں ہوتا جو اس کا نافرمان ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ابو بکر کو نبی معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تو کیا خلیفہ ہی نہیں مانتے، کیونکہ نہ تو ابو بکر کو اللہ نے خلیفہ بنایا ہے اور نہ اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا ہے۔ چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ گالم گلوچ کرنے والوں کو، سب و شتم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا سوائے اس کے کہ جس پر ظلم ہوا ہو۔ تو جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، جس کو اللہ اپنا محبوب نہیں رکھتا، اسے اپنا خلیفہ کیسے بنا سکتا ہے؟ کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے جس نے اپنے غیر محبوب انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہو، اپنا جانشین بنایا ہو، اپنا نائب بنایا ہو؟ سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹ کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ عوام پر حقیقت واضح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔